بھائی چلو بات پہلے میں ورنہ تو پھر اطاعت مانگی جا رہی ہے، ایسا نہیں۔ حضرات گرامی، چار مصرے کہ میں چلا ہوں دیے جلانے، جمال بھائی میں چلا ہوں دیے جلانے کو، آندھیاں آئیں تو بجھانے کو، میں چلا ہوں دیے جلانے کو، آندھیاں آئے تو بجھانے کو، ہے میرے دم سے آب و گل میں دم، ہے میرے دم سے آب و گل میں دم، رہنے دے مجھ کو آزمانے کو، میں چلا ہوں دیے جلانے کو، آندھیاں آئے تو بجھانے کو، میرے دم سے ہے آب و گل میں دم، رہنے دے مجھ کو آزمانے کو۔ اور دو تین شعر اور کہ ایسے گھر کا ایک بوڑھا، ایسے گھر کا ایک بوڑھا سارے گھر پہ بھاری ہے، ایسے گھر کا ایک بوڑھا سارے گھر پہ بھاری ہے، جیسے چھت دیواروں پر اور در پہ بھاری ہے، جیسے چھت دیواروں پر اور در پہ بھاری ہے۔ اور شعر سنیں کہ بھائی رفعت تمہیں کسی کو داد دیتا نہیں دیتا، تو سنو شعر سنو کہ ایسے گھر کا ایک بوڑھا، کیونکہ وہ دیے کے نیچے اندھیرا جا رہا، اصل میں میں نے بالکل نیچے ہی نظر کی، سامنے والے تمہیں دکھائی دے رہے۔ سنو کہ ایسے گھر کا ایک بوڑھا سارے گھر پہ بھاری ہے، جیسے چھت دیواروں پہ اور در پہ بھاری ہے۔ اور شعر سنے بطور خاص کہ جمال بھائی کہ چند گز کی پگڑی کا، چند گز کی پگڑی کا سر پہ رکھنا آسان ہے، چند گز کی پگڑی کا سر پہ رکھنا آسان ہے، حق شناس بتلائیں کتنی سر پہ بھاری ہے، چند گز کی پگڑی کا سر پہ رکھنا آسان ہے، حق شناس بتلائیں کتنی سر پہ بھاری ہے۔ اور بطور خاص کے سامنے سمندر کے کیا بساط خطرے کی، سامنے سمندر کے کیا بساط خطرے کی، ظرف کا مگر قطرہ پہروں پر پہ بھاری ہے، سامنے سمندر کے کیا بساط خطرے کی، ظرف کا مگر قطرہ پہروں پر پہ بھاری ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اتنا اچھا ہو گیا تو مجھے دوسرے شہر نہیں پڑھنے چاہیے۔ چلو خیر پھر بھی سمجھ خون تو ہی نہیں ملایا، خون تو ہی معلوم نہیں ملایا۔ سنو غزل کا مطلب کہ حدود والے ہی حد سے نکلتے رہتے ہیں، حدود والے ہی حد سے نکلتے رہتے ہیں۔ وہ ابھی وہ فوجی کا وہ کشمیر کا وہ مسئلہ جو سامنے آیا تھا بچی کا، اس کا تو اس کے پس منظر میں کہ حدود بس صرف مطلب اس کا پس منظر، حدود والے ہی حد سے نکلتے رہتے ہیں، گلوں کے ساتھ میں کلیاں مسلتے رہتے ہیں، گلوں کے ساتھ میں کلیاں مسلتے رہتے ہیں۔ اور شعر سنو کہ ہم ان کو سانپ نہیں آؤ آدمی کہہ لیں، ہم ان کو سانپ نہیں آؤ آدمی کہہ لیں، مگر وہ زہر کیوں اکثر اگلتے رہتے ہیں، ہم ان کو سانپ نہیں آؤ آدمی کہہ لیں، مگر وہ زہر کیوں اکثر اگلتے رہتے ہیں۔ اور بھائی جمال کے کیونکہ بہرحال ہمارے علاقے کی استاد شخصیت ہے تو میں مقتدی ہونے کے ناطے میں نے آپ کے شعر سے استفادہ کیا، قریب بالکل مضمون وہی، لیکن سن لیجیے کہ ہمارے خلق نے سندل بنا دیا ہم کو، ہمارے خلق نے سندل بنا دیا ہم کو،
ہماری آستی میں سانپ پلتے رہتے ہیں. جمال بھائی کا شعر تھا کہ سانپوں سے رہتی ہے نسبت ہم کو بھی، ہم بھی اکثر سندل ہوتے رہتے ہیں. جمال بھائی کا یہ شعر تو اسی سے استفادہ ہے کہ ہمارے خلق نے سندل بنا دیا ہم کو. ہماری آستی میں سانپ پلتے رہتے ہیں اور کھلونے والے چلا جا میرے محلے سے، کھلونے والے چلا جا میرے محلے سے، غریب زادے کو روتے مچلتے رہتے ہیں. کھلونے والے